امام عالی مقام کی شہادت کے بعد یزید بالکل ہی بے لگام ہو گیا اور اس کے ظالمانہ دور حکومت میں ظلم و ستم اور بد عملی سے خدا کی زمین بلبلا اٹھی۔ زنا، سود، شراب خوری، حرام کاری کی ہر طرف گرم بازاری ہو گئی۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی پابندیاں اٹھ گئی اور مذہب اسلام کی بے حرمتی ہونے لگی۔ اس فرعون زمانہ کی سرکشی اور شیطانیت اس حد تک بڑھ گئی کہ 63 ہجری کو اس نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 لشکر کا سپہ سالار بنا کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا حکم دیا، اور اس لشکر نے رسول پاک کے دربار اور مدینہ منورہ کے کوچے اور بازار میں طوفان برپا کیا کہ جس کو دیکھ کر کفار بھی شرمسار ہو جائے۔ ان ظالموں نے 700 صحابہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور دوسرے عام مسلمانوں کو ملا کر 10,000 مومنوں کو ذبح کر ڈالا۔ ان شیطانی فوجداروں نے مسجد نبوی کے ستونوں میں گھوڑے باندھے اور اہل مدینہ کے ساتھ ایسی بدتمیزیاں کی کہ ان کے تصور سے ہی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی طاغوتی لشکر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ راستے میں امیر لشکر مر گیا تو دوسرا سپہ سالار مقرر ہوا، اور ان شیطانوں نے کعبہ معظمہ پر سنگ باری کی اور حرم شریف میں نجاست پھینکی، معاذ اللہ۔ پھر کعبہ معظمہ میں آگ لگا دی جس سے غلاف کعبہ اور چھت جل گئی، اور کعبے کے تمام تبرکات کو جلا ڈالا۔ انہی تبرکات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربانی کیے ہوئے دمبہ کے سینگ بھی جل گئے جو سینکڑوں برس سے کعبے میں بطور تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ کئی دنوں تک کعبہ بے غلاف رہا اور مکہ شریف کے باشندے سخت مصیبتوں میں مبتلا رہے۔ آخر کار یزید قہر الہی میں گرفتار ہوا اور 3 سال 7 مہینے تک حکومت کر کے 15 ربیع الاول 64 ہجری کو 49 سال کی عمر پا کر ملک شام کے شہر حماس میں قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر گیا۔